السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈی، اور اسلامک اسٹڈی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی تاکید کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں 32 جگہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ فرمایا گیا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ دونوں کے کمال اتصال کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ کی فضیلت و تاکید کی دلیل بھی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ زکوٰۃ کا علیحدہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، خداوند قدوس نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دنیاوی و اخروی اجر و ثواب اور سعادت و نیک بختی کے دلکش و سچے وعدوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس کی ادائیگی سے باز رہنے والوں کو جیسے سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ خدا شاید اہل ایمان کے قلوب ان کے تصور سے بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس اہم فریضے کی ادائیگی سے باز رہتے ہیں اور ان عذابوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، چونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بڑا رکن ہے اور اس کی فرضیت قطعی ہے، اس لیے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق اور شدید ترین گناہ گار ہوتا ہے۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والا اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، مال پر 1 سال کامل گزر جانے کے بعد صاحب نصاب پر علی الفور زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ادائیگی میں تاخیر گناہ گار بناتی ہے۔ ناظرین، بعض حضرات نے کہا ہے کہ سال پورا ہو جانے پر علی الفور زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ علی التراخی واجب ہوتی ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت گناہ گار ہوتا ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے، یعنی ہر اس آزاد، عاقل اور بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جو نصاب یعنی مال کی وہ خاص مقدار جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے مالک ہو، اور مال کامل کا 1 سال تک اس کی ملکیت میں رہا ہو۔ نیز وہ مال دین یعنی قرض اور ضرورت اصلیت سے فارغ ہو، اور نامی یعنی بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً خواہ تقدیراً، اسی طرح مال میں اس کی ملکیت پوری طرح اور کامل ہو۔ اس طرح ناظرین، کافر، غلام، دیوانے اور نابالغ لڑکے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور نہ اس مالک نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے جس کے نصاب پر پورا 1 سال نہ گزرا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص سال کی ابتدائی اور آخری حصوں میں مالک نصاب رہے اور درمیان مالک نصاب نہ رہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بھی پورے ایک ہی سال کے حکم میں ہوگا۔ اس طرح ناظرین، قرض دار پر اس کے بقدر فرض مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں، جو مال قرض سے زائد ہو اور وہ حد نصاب کو پہنچتا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ قرض زکوٰۃ کے لیے مانع وجوب ہے جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو، چنانچہ نذر، کفارات، فطرہ اور ان جیسے دوسرے مطالبات جن کا تعلق صرف اللہ جل شانہ کی ذات سے ہے اور کسی بندے کو ان کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا، زکوٰۃ کے لیے مانع وجوب نہیں ہے۔ ہاں، ایسے قرض جن کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے، مگر ان کے مطالبہ وصول کرنے کا حق بندوں کو پہنچتا ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر، خراج وغیرہ کہ امام وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا مطالبہ کر سکتا ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کے لیے مانع وجوب ہے، مگر امام وقت اور حاکم مال ظاہر میں مطالبہ کر سکتا ہے، مثلاً مویشی، وہ مال تجارت جو شہر میں لایا جائے یا شہر سے باہر لے جایا جائے، اور نقدی، لیکن وہ مال جس کی تجارت صرف شہر کی اندر ہی محدود ہو، اس میں حاکم کا مطالبہ، اور اگر بیوی مہر کا تقاضا کرتی ہو تو اس کے مہر کے بقدر مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس طرح ناظرین، بہر دائق میں ہے کہ معتمد مسلک یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لیے مانع وجوب ہے، نیز مطلقاً قرض مانع ہے، خواہ معجل ہو یا موجل، اگرچہ بیوی کا مہر موجل ہی کیوں نہ ہو جس کی مدت تعجیل، طلاق یا موت پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مہر موجل زکوٰۃ کے لیے مانع وجوب نہیں ہے،
کیونکہ عام طور پر اس کا مطالبہ نہیں ہوا کرتا، بخلاف مہر معجل کے۔ اس کی مطالبہ ہوتا ہے، مگر بعض علماء نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر خاوند ادائیگی مہر کا ارادہ رکھتا ہو تو مہر معجل زکوٰۃ کے لیے معنی وجوب ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ اس کا شمار قرض میں نہیں ہوتا۔ ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند تونگر یعنی مالدار ہو، وہ اپنی مہر کی وجہ سے جو اس کے خاوند کے ذمہ باقی ہے غنیہ سمجھی جائے گی یا نہیں؟ تو ناظرین، صاحبین کا مسلک تو یہ ہے کہ ایسی عورت غنیہ معتبر ہوگی، یعنی مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا آخری قول یہ ہے کہ وہ غنیہ معتبر نہیں ہوگی، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ اختلاف صرف مہر معجل کے بارے میں ہے۔ مہر معجل کی صورت میں تینوں حضرات کا متفقہ مسلک یہ ہے کہ ایسی عورت غنیہ معتبر نہیں ہوگی۔